اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ لفظ محمد میں دو میم کا زبردست راز کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ محمد نام میں دو میم کیوں ہیں؟ ان دو میم کے پیچھے بڑا راز کون سا ہے؟ یہ دو میم کیسے کنات کو منظم رکھے ہوئے ہیں؟ اگر یہ دو میم نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر نام محمد میں کوئی بھی حرف ختم کیا جائے تو تب کیا ہوگا؟ ان تمام سوالات کے پیچھے ایک زبردست جواب ہے جسے آپ کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ محمد نام دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام ہے، جو ایک نام سے کائنات کی پوری سچائی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس پوری کائنات کی تخلیق کی کہانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور میرے نور سے تمام کائنات اور کائنات میں موجود ہر چیز کی تخلیق کی گئی۔ اگر ہم اللہ کے نور کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں، جو نور ہر چیز کی تخلیق کی وجہ ہے، اور کیوں اس نور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تخلیق کیا گیا، اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہر چیز تخلیق ہوئی، ان تمام باتوں کا جواب نام محمد میں پوشیدہ ہے، جسے ایک نام کے 4 حروف میں اللہ ہمیں بتاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس کائنات میں جو کچھ ہے اور ہم یعنی تاریخ پر مبنی ہے، سائنسی طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ایک آواز ہوتی ہے، جس آواز سے انرجی بنتی ہے، اور اس انرجی سے لائٹ یعنی روشنی بنتی ہے، اور یہ وہ روشنی ایک شکل میں تبدیل ہوتی ہے۔ یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے، اس سب کی تخلیق کا آغاز آواز سے ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ان تمام کتابوں کو اللہ کے لفظ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم یعنی تعریف نام محمد میں 4 حروف یعنی میم، ہے، میم اور دال کے بارے میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت کو پہلے سمجھیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور یہ جملہ کلی طور پر اللہ کی ایک زبردست انداز میں تعریف کر رہا ہے۔ جب اس کے ایک جملے پر آپ کا یقین پختہ ہو جائے تو اس جملے کے دوسرے حصے کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، جو یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول، اور یہی نام محمد کے پہلے میم کی اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے، جو دراصل ایک ایسا سمندر ہے جس میں پوری کائنات سمائی ہوئی ہے، یعنی سورج، چاند اور تمام ستارے، اربوں خربوں ستارے اور سیارے اس پہلے میم میں موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہر چیز کی تخلیق ہوئی، فرشتے کعب اللہ کا، عرش یعنی سب کچھ، اور یہ ہم سب جان چکے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اللہ نے اپنے نور سے تخلیق کیا، اور اس کائنات میں سب کچھ اس میم میں موجود ہے۔ اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، یہ وہی علم کا سمندر ہے جسے ہم کو سمجھنا سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ سمندر ہے جس میں اللہ کی پاکی اور تعریف موجود ہے، کیونکہ نام محمد میں پہلے میم کے بعد ہے آتا ہے، جو ہم کو ظاہر کرتا ہے یعنی اللہ کی حمد یعنی تعریف، اور اس لیے اللہ ہمیں کلمہ طیبہ میں اپنی تعریف کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو بھی بیان فرماتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی بہترین تعریف یہی ہے کہ اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ میم کے بعد ہے، اور اس میم کے اندر حیا یعنی زندگی، یعنی اس میم میں ہر چیز حیات یعنی زندہ ہے، اور اس میم میں ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے۔ پھر دوسرا میم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کا ثبوت ہے، کیونکہ اس دوسرے میم کے بعد دال آتا ہے، جس دال کی مدد سے اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اس حمد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں دال کو سمجھ سکتے ہیں، جو دلیل ہے اس بات کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ دراصل میں ہدایت اور دلیل ہے جس کو سمجھنے میں اصل بھلائی ہے۔ جب ہم نام محمد میں موجود اس علم کے سمندر کو سمجھیں، جو تمام حقائق کا سمندر ہے، تو ہمیں یہ آواز سنائی دے گی، جس آواز سے انرجی پیدا ہوئی، اور اس انرجی سے نور تخلیق ہوا، اور اس نور سے تمام چیزوں کی تخلیق ہوئی۔ لفظ محمد کا مادہ ہے میم دال ہے، یعنی ہم جس کے معنی تعریف کے ہیں، یہی نام احمد کا مادہ ہے۔ البتہ دونوں کے مفہوم میں واضح فرق کچھ یوں ہے کہ محمد وہ ہے جس کی تعریف سب سے بڑھ کر ہو، اور احمد وہ ہے جس میں رب کی حمد و ثنا سب سے بڑھ کر ہو۔ الفاظ حروف کے مجموعے میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کم کر دیا جائے تو باقی تمام حروف اپنے معنی کو کھو دیتے ہیں، لیکن لفظ محمد میں حرف با مقصد اور با معنی ہے۔ اگر لفظ محمد میں پہلے حرف میم کو کم کر دیا جائے تو باقی احمد رہ جاتا ہے، جس کے معنی مدد کرنے والا یا تعریف رہ جاتا ہے۔ ابتدائی میم کے بعد اگر میم
ہے کو بھی حذف کر دیا جائے تو باقی رہ جاتا ہے بد، جس کا مطلب ہے دراز، بلند، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر دوسری میم کو بھی ہٹا دیا جائے تو صرف دال رہ جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دلالت کرنے والا، یعنی اس میں محمد اللہ کی وحدانیت پر دلالت دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے خاص نسبت ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد، حامد، محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تعریف کا پہلو واضح طور پر نمایاں ہے۔ اسی طرح امت محمد کا نام حمودون یا حمدین، آپ کے جھنڈے کا نام لوا الاحمد ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت احمد عطا فرمائی، اور کھانے پینے اور سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو حمد و ثنا پڑھنے کا حکم ملا۔ 4 جلیل القدر انبیاء کرام کے ناموں میں یہ خصوصیت ہے کہ ان کے اسماء گرامی کے آخری حروف کو جمع کرنا یا ملانے سے لفظ محمد بنتا ہے۔ سب سے اول نبی جو دنیا میں تشریف لائے یعنی حضرت آدم علیہ السلام، جن کے بارے میں آخری حرف ہے میم۔ سب سے صاحب شریعت نبی کا نام حضرت نوح علیہ السلام، جن کے نام میں آخری حرف ہے۔ سب سے اول کا خطاب پانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے نام میں آخری حرف میم تخلیق ہے۔ سب سے اول اور باسط سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے نام میں آخری حرف دال ہے۔ اب ان تمام حروف کو ملائیں تو نام محمد بنتا ہے۔ عظیم الشام نام رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا جو اس نام رکھنے کا باعث ہوا۔ یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کی پشت پر ایک زنجیر ظاہر ہوئی، جس کی ایک جانب آسمان میں، ایک جانب زمین میں، اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گیا، جس کے ہر پتے میں ایسا نور ہے جو آفتاب کے نور سے 70 درجے زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ کریش میں سے کچھ لوگ اس شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور کریش میں سے کچھ لوگ اس کو کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان ان کو ہٹا دیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب تک لوگ اس کی تباہ کریں گے اور آسمان والے اس کی حمد اور ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام مخلوقات کے لیے تسکین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد حیات میں جس احسن طریقے سے کامیاب ہوئے وہ دنیا عالم کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔